العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ادارۃ المنتہا پاکستان کے یوٹیوب چینل المنتہا آفیشیل نیٹ ورک سے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ناظرین و سامعین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت نے عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور عقیدہ ختم نبوت پر دیا ہے۔ سینکڑوں آیات، سینکڑوں احادیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اسی عقیدہ مبارکہ کے لیے ارشاد فرمائی۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ سے دین سیکھا، اور ان کے ہاں ان کے دلوں میں عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کس قدر تھی کہ صرف ایک جنگ یمامہ میں 1200 اصحاب نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس میں ذرا سی تشکیک اور ذرا سی جھول پیدا ہو جائے تو اسلام کی پوری بنیاد جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور پوری امت میں یہ عقیدہ اس لحاظ سے بھی ایک الگ اتھارٹی رکھتا ہے کہ مسئلے کی تفریق سے نکل کر جب بھی عقیدہ ختم نبوت پر زد لگانے کی کوشش کی گئی اور ناکام کوشش ہوئی، یا کسی پہلو سے بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، پوری امت مسئلے کی تفریق سے نکل کر ایک پیج پر ہمیں نظر آئی۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا اعجاز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے حوالے سے چند سوالات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، عالم اسلام کا عظیم نام ہے، اور بلا شبہ پورے ورلڈ میں حضرت کا عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت پر اسپیشلسٹ جو لوگ ہیں ان میں سرفہرست آپ کا نام آتا ہے، اور میری بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آج وہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ قاطع قادیانیت، مجاہد ختم نبوت، مصنف کتب کثیرہ، اور ہمارے مفتی محمد امین قادری علیہ الرحمہ، جنہوں نے امت کو ایک عقیدہ ختم نبوت کے نام سے انسائکلوپیڈیا دیا، وہ تو عصر حاضر کے پروفیسر محمد الیاس برنی کے نام سے آپ کو یاد فرماتے تھے۔ میری مراد محترم جناب محمد متین خالد صاحب۔ سر بہت شکریہ، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، لیکن آپ نے سرپرستی فرمائی اور وقت عنایت فرمایا۔ ہم ادارے کی طرف سے بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا اور اس کی حساسیت کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں عوام الناس ہیں، یا جو ہمارے تمام مکتب فکر اور مختلف طبقہائے فکر سے جو لوگ ہیں، وہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکے اور ان کے دل کے اندر یہ راسخ ہو سکے کہ اس عقیدے کی حساسیت کس قدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں المنتہا جو یوٹیوب چینل آپ کا ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک، اس میں مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ حضرت جیسے آپ نے فرمایا تمہید میں، اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور اس کا ایک بنیادی جز ہے، بلکہ کل ہے۔ جی، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، یہ سلسلہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ یہ امت آخری امت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، امت کے بعد کوئی امت نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس مسئلے پہ دلالت کرتی ہیں۔
حضرت یہ مسئلہ اپنے طور پہ اس قدر حساس ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عبادات کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو اللہ تعالیٰ کو ایک اچھے مسلمان کے جو اعمال ریکوائرڈ ہیں وہ آدمی پرفارم کرتا ہے، سارے وہ ادا کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر اس شخص کو، اس مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھا، اگر اس کو یہ نہیں معلوم کسی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، سادہ لوہی کی وجہ سے، کہ میں جس نبی کا، جس ہستی کا یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر اس کو نہیں معلوم ختم نبوت کا، تو بزرگ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی دار اسلام سے خارج۔ امت نے پوری 1450 صدیوں میں، یعنی صحابہ کرام سے لے کے تابعین، تبع تابعین، مفسرین، متکلمین، محدثین، مشائخ، علماء کرام، امت، کسی دور میں بھی حضرت بے شمار جھوٹے نبی آئے، کسی دور میں بھی جھوٹے نبیوں کو برداشت نہیں کیا۔ ٹھیک، یہ دیکھیں، یہ حضرت حضور علیہ السلام کے دور ظاہری دور مبارک میں وہ جو اسود انسی کو نبی علیہ السلام نے خود قتل کروانے، جھوٹا مدعی نبوت تھا، اسے قتل کروانے کے لیے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ میں آیا بھی، جی وہ آیا بھی، ہاں جی۔ تو اس کے بعد حضرت اور بھی وہ جو مسلمہ کذاب ہے، یا کذاب کا لفظ بھی نبی علیہ السلام نے اس کو یہ کہا یہ جھوٹا ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی ہیں، اس کے بعد حضرت تاریخ کے مختلف دور میں مختلف لوگ آئے، امت نے کبھی کسی کو ایسا حضرت عقیدہ یہ ہے، مسئلہ یہ حساس اس لیے ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کو نہ ماننا، اگر وہ نبی ہے اس کو نہ ماننا اللہ اکبر کفر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نبی نہیں ہے اور اس کا انکار نہ کرنا، اس کا رد نہ کرنا، آدمی کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس لیے حضرت امت نے کسی بھی دور میں، کسی بھی مکتبہ فکر نے اور کسی بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا، صحابہ کرام سے لے کے اب تک عقیدہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلے کی جو ہمارے اختلافات ہیں اس سے بڑھ کر امت اگر اکٹھی ہے تو صرف ایک مسئلے پہ اکٹھی ہے۔ سر دیکھیں، جیسے مطلب تحریک ختم نبوت چلی ہیں، 53 کو دیکھ لیں، 74 کو دیکھ لیں، 84 کو دیکھ لیں، بالکل ٹھیک، تو کل علماء ہمیں ایک جگہ پہ نظر آئے ہیں، بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں، بالکل۔ اور تو ایک اس لیے کہ حضرت اگر یہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنے مسئلے کی فروعی اختلافات کو دور کر کے یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یقین مانیے خواجہ صاحب اس میں کامیابی بھی اسی میں آئی ہے۔ اور آج بھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جو شکوک و شبہات اس ججمنٹ میں ڈالے گئے ہیں، اگر امت آج اکٹھی نہ ہوئی، اس فیصلے کی وجہ سے، ختم نبوت کے محاذ پہ تحریکوں کی وجہ سے ہم نے جو کچھ ثمرات حاصل کیے ہیں اس کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی جو اسلام ہمیں اتحاد و یگانگت کا درس دیتا ہے، بالکل متحد ہونے کا درس دیتا ہے، تو سر ایسے لگتا ہے کہ اس کا راز بھی عقیدہ ختم نبوت میں مطلب پوشیدہ ہے، یعنی اس مسئلے پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امت میں تفریق رہی ہو، بالکل حقیقت، جب بھی مسئلہ ہوا اور تمام علماء اکٹھے ہو۔ حضرت دیکھیں، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ کی یہ رسی ہے، اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے نا جی، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، مطلب کہ شروع سے دیکھ لیں کہ آپ تو جنگ یمامہ سے لے کے اب تک دیکھ لیں، اپنے پاکستان کی مثال 53 میں اکٹھے ہوئے، 74 میں اکٹھے، 84 میں اکٹھے۔ دیکھیں اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایک ویسے مثال بتا دو، ایک آدمی انگور لینے کے لیے گیا، تو انگور لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ یہ انگور کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا جی یہ 400 روپے کلو ہیں انگور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جو دانے علیحدہ ہیں، مطلب ریڑی پہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ یہ مجھے دے دیں، حالانکہ حضرت اسی سے یہ نکلے ہیں، اسی گچھے سے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو یہ کیا بھاؤ؟ اس نے کہا یہ آپ کو میں 100 روپے کے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا وہ 400 روپے کلو، یہ 100 روپے کلو، تو یہ کیا بات ہے؟ انگور تو ایک ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی حضرت، اس نے کہا کہ یہ وہ گچھے سے علیحدہ ہو گئے، وہ گچھے سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ تو حضرت جو گچھے سے علیحدہ ہو جاتا ہے نا جی، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اتحاد بین المسلمین کی جو برکات ہیں، اکٹھے ہونے کی جو برکات ہیں، اس کے حضرات بے شمار۔ ہم 74 میں جو اکٹھے ہوئے تھے تو قادیانیوں کے خلاف
جو پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پہ ان کے خلاف جو پاکستان کی آئین میں پارلیمنٹ نے پاکستان کے آئین میں جو امینڈمنٹ کی کہ وہ غیر مسلم ہے، حضرت یہ اس اتحاد کی برکت کا نتیجہ ہے سر۔ بالکل ایسے ہی سر۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جیسے آپ گفتگو میں فرما رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک سے خود کذاب کا ٹائٹل دیا، جی بالکل، کذاب کا بھی دیا، دجال کا بھی دیا، جی اور اس کا معنی میرا خیال ہے یہی ہے کہ ان کی ہر بات میں دجل ہے، ان کی ہر بات میں دھوکہ ہے، امت کے لیے فریب ہے۔ بالکل، اس میں تو سر کوئی شک نہیں۔ اگر سر یہ میں کہوں یا آپ کہیں تو کوئی اس کو نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، لیکن یہ تو وہ لفظ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے بطور نبی اور رسول کے ادا فرمائے۔ تو اسی حوالے سے سر یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے تو ہم بھی قائل ہیں، تو آپ بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ سر اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اچھا سر، آپ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی جو آپ نے نقل کیا، اس میں حدیث پاک، ہاں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد جو فرمایا اس میں جھوٹے نبیوں کے بارے میں کہ میرے بعض جو جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کے لیے لفظ آپ نے کذابون استعمال کیا کہ وہ جھوٹے، اور دجال۔ اچھا سر، دجال کا جو دجل ہے نا جی، دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا، جیسے آپ نے فرمایا دھوکہ، وہ دجال جو آئے گا وہ بھی دھوکہ دے گا، یہ جو چھوٹے دجال ہیں یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، قادیانی جماعت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سوشل میڈیا پہ، جس کا آپ یہ رد کر رہے ہیں، المنتہا کر رہی ہے، تو حضرت یہ اپنا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمان نوجوانوں بالخصوص وہ ان کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اچھا، اب ختم نبوت تو یہ ہے۔ اچھا، میں ان کی اس بات سے اب ذرا غور کیجیے حضرت کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، جی بالکل، ہم کہتے ہیں نبوت بند ہے، جی، اور قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری۔ اب کسی بھی جب ان سے مناظرہ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات کی غلط استدلال لے کے اور اس کی تعویلات کر کے جی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہے تو اس میں ایک بات غور سے حضرت دیکھیے گا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اور وہ مرزا جھوٹے مدعی نبوت آن جہانی مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں، جی ٹھیک، اس نے بھی اپنے کتابوں میں نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا۔ حضرت اب قادیانی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ 1908 میں مرزا قادیانی مر گیا، جی ٹھیک، اب حضرت اس کو مرے ہوئے، اب یہ 2024 چل رہا ہے، حضرت اس کو مرے ہوئے 100 سے 100 ابو ہو گیا۔ حضرت اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب یہ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں کہ نبوت ہمیں طنز کرتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے، اور نبوت جو رحمت ہوتی ہے وہ رحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے، تو جب نبوت بند ہو گئی تو رحمت ختم ہو گئی، ٹھیک۔ اب حضرت مرزا قادیانی کی موت کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی کے بعد جو آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری، اب نبی کون ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت قادیانی جماعت کے اندر جو مرزا قادیانی کے مرید تھے، جو اس کے پیروکار تھے، نعوذ باللہ، جن کو مرزا قادیانی نعوذ باللہ صحابہ کہتا تھا، ان لوگوں نے چراغ دین جمونی، ارلم پرلم، یہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور قادیانی نے ان کو نہیں مانا، ٹھیک۔ اب حضرت جو خطرناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبوت ہے، یہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے ختم نہیں ہوا، یہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی پہ آ کے ختم ہوا۔ جی حضرت اس کے بعد تو پھر وہ کسی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایک پوری فہرست ہے سر، پوری فہرست ہے ان کی اپنی جماعت، اور اب بھی حضرت عبدالغفار جنبا وغیرہ ارلم پرلم نے نبوت کے دعوے جی کرتے، وہ آگے اس لیے نہیں چلتے کہ یہ مرزا قادیان، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت قائل ہیں۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ نبوت ختم نبوت کے قائل، ان کی یا مرزا قادیانی کے بعد وہ کسی بھی نبی کے قائل نہیں ہیں۔
اب یہ ہے ان کا ختم نبوت پہ ایمان، یہ ہے ان کا دجل، اور یہ ہے ان کا، اگر نبوت جاری تو حضرت 100 سال ہو گئے ہیں، ان کی جماعت میں کئی لوگوں نے دعوے کیے ہیں اور بھی لوگ آئے، تو ان کو تسلیم کریں۔ تو اس لیے حضرت یہ مرزا قادیانی کے آپ آ کے ختم ہو گئے اور کہا کہ مرزا قادیانی ہی جو ہے نا یہ آخری نبی ہے۔ آپ کی یہ کتنا بڑا مطلب ہے، فراڈ ہے امت کے ساتھ۔ جی حضرت، یعنی اپنے وہ خطبات میں، ٹی وی چینلز پہ، وہ ہر جگہ حضرت یہی آیت پڑھتے ہیں کا لفظ استعمال کرتے جی جی ہیں۔ حضرت یہی آیت پڑھتے ہیں، وہ ما کانا محمد ابا احد، جلسوں میں بھی، جی حضرت جلسوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہی اس آیت کا، لیکن حضرت وہ تو ظاہر یہ ہے۔ بہت بڑی تقسیم اور فرق آپ نے جو بیان فرما دیا ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ بنیاد ہے اس سوال کی۔ حضرت دجل ہے نا، دجل اسی کو کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا، ان کو کہنا جی ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اچھا ختم نبوت ہم تو مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، کوئی نیا نبی نہیں، کتاب کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، شریعت کوئی نہیں، وہی بند، ٹھیک ہے جی۔ قیامت تک اگر کسی بندے نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا ہو۔ اب یہ حضرات تو اس سے آگے جا کے سٹاپ کر گئے، ان کا نہیں جی وہاں نہیں، مرزا قادیانی آخری نبی ہے قیامت تک کے لیے۔ دیکھیں حضرت جب نبی آتا ہے نا تو پھر اس کا وہ ظاہر ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ پچھلی امت تو فارغ ہو جاتی ہے۔ سر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ خود جو قادیانی لوگ ہیں شاید ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو۔ حضرت یہ تو عام بات ہے، دیکھنا تو چاہیے حضرت عام بات ہے، یہ عقل سلیم ہے حضرت۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا، سر یہ جو آپ نے فرق بیان کیا ہے جی 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 کہ جی یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، جی بالکل آخری نبی ان کو ایسے اور مانتے اس ہیں۔ کے بعد نبوت کو حضرت اس کی کئی تحریریں ہیں، کشتی نور نکالیں، اس کا روحانی خزائن کا، جی جی کہ میں اللہ کے آخری نوروں میں سے آخری نور، اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اس کو اس لیے آخری نبی اس کے بعد تو نبوت جو یعنی اس کے اپنے ریفرنسز بھی اس میں مل جاتے ہیں۔ جی 20 حضرت 20 یہ چونکہ پروگرام چونکہ اب اس میں گنجائش نہیں ہے، جی 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 جی۔ سر جیسے پہلے آپ نے بھی گفتگو فرمائی، میں نے بھی اشارہ کیا کہ موضوع کی حساسیت اس قدر ہے کہ اس موضوع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 1200 کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، یعنی اس میں حفاظ قرآن، اس میں قرآن کریم کے قاری، اور پھر وہ قاری جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر پڑھا، وہ حفاظ جنہوں نے سرکار کی موجودگی میں قرآن مجید کو حفظ کیا، اور انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، بے شک بے حضور شک نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس جماعت سے بڑی تو کوئی جماعت بے شک بے شک۔ تو سر یہ جو جنگ یمامہ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں اور آپ کے دور خلافت میں، اس کا کوئی تھوڑا سا چند منٹوں میں سر بتائیے۔ ظاہر بیان تو نہیں ہو سکتا، جی 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 اور جی اس پر آپ کی الحمدللہ کریم کتاب بھی سر آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مفصل پہلی کتاب ہوگی جو جنگ یمامہ کے مفصل حالات کا جو ہے نا وہ پیش کرے گی۔ اس پر سر آپ کو کے لیے دعائیں بھی ہیں کہ الحمدللہ وہ جلدی کتاب حضرت وہ کتاب جو آپ کی سرپرستی ہے جی، جزاک اللہ۔ تو سر جنگ یمامہ کے بارے میں جی حضرت میں جو قربانی ہے، جی 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 حضرت میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ بڑے حساس اور بڑے اہم موضوعات جو عوام الناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان اس کو سنیں گے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ان کے ایمان کو ایک نئی جلا ملے گی۔ میری آپ سے درخواست ہے حضرت کہ آپ جنگ یمامہ کے موضوع پہ ایک مستقل پروگرام رکھیں تاکہ ہم اس کو قارئین کو، اپنے سامعین کو، ہم ان کو ایک ناظرین کو ایک مکمل اس میں بتائیں کہ جنگ یمامہ۔ اب میں حضرت چونکہ یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت یہ جو جنگ ہے مسلمہ کذاب والی، یہ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جھوٹے مدعی نبوت آن جہانی مسلمہ کذاب کے خلاف لڑے گی۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات پاک میں نبوت کا دعویٰ کیا، خط و کتابت بھی ہوئی۔ اب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال مبارک اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفۃ الرسول بنے، اور انہوں نے
مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی. جی حضرت میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں, تفصیلی پروگرام پھر ہم کریں گے تو اس میں آپ سے عرض کروں گا. حضرت یہ جنگ بدر کے ماحول اور اس حالات سے کوئی مختلف نہیں تھی. اللہ اکبر. حضرت جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے موقع پہ اللہ رب العزت سے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ میری محنت ہے 313 صحابہ, اگر مولا پاک اگر آج شکست ہو گئی تو تیرا نام لینے والا مولا پاک قیامت تک کوئی نہیں ہوگا. یہ میں حضرت ایمانداری کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ایسے قوتیں پورے عرب میں نکلی جناب کو, جنہوں نے کہا کسی نبوت کا اسود انسی, اس کے بعد پھر وہ طلحہ اسدی, اس کے بعد وہ خاتون سجا آ گئی, اس کے بعد مسلمہ کذاب آ گیا, اور لوگ چھوٹے سر یہ جو فتنہ ارتداد تھا اس نے پورے عرب کو اپنی آگ میں لے لیا. پھر وہ زکوٰۃ کے منکرین بھی آ گئے اور بھی آ گئے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا جی ہمیں یہ 2 نمازیں جو ہیں عشاء اور فجر ہم پہ باری ہیں تو اس کی میں تخفیف کریں فلاں فلاں. حضرت لیکن جو مرکزی تھا وہ تھا مسلمہ کذاب کا تھا کہ وہ ایک بھرپور 48-50 ہزار تقریباً حضرت اس لشکر کے ساتھ وہ حضرت اتنا سخت وہ جنگجو تھے. وہ انہوں نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کا, قبضہ کرنے کا حضرت انہوں نے مصمم ارادہ کیا ہوتا. اور حضرت ہمارے پاس تو دیکھیں نا پورے عرب میں کہاں کہاں لشکر حضرت ابو بکر صدیق بھیجتے, ٹھیک ہے, فلاں بغاوت کو, فلاں فتنے کو, فلاں. حضرت یہ جو لشکر گیا ہے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پسپا ہوا, حضرت شرحبیل رضی اللہ وہ پسپا ہوا, پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. حضرت بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑا ضبط وہاں پہ جنگ ہوئی, اور اس میں تقریباً 1200 حضرت پورے جتنی جنگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور مبارک میں ہوئی حضرت, اس میں حضرت کیا ہوا کہ جتنے صحابہ کرام بدر سے لے کے آخری تک جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259 بنتی ہے. جی بہتر, ٹھیک ہے. لیکن صرف ایک جنگ حضرت, ایک جنگ ایسی ہے جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, اس میں تقریباً 1200 صحابہ, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں 700 حفاظ, اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کا اور اس کو مطلب سبب وہی بنا. حضرت اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی بعض جنگوں میں بدری صحابہ کو نہیں لے کے جاتے تھے کہ یہ متبرک شخصیات ہیں, ہستیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص نیک ہیں حضرت. لیکن جنگ یمامہ کے موقع پہ جب منکرین ختم نبوت کے خلاف یہ جنگ ہوئی تو بدری صحابہ نے خود کہا کہ بھئی ہم نے تو ہر حال میں جہاد کرنا ہے اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف. تو حضرت بدری صحابہ بھی گئے ہیں اور اس میں تقریباً 70 بدری صحابہ بھی شہید ہوئے. اور پھر حضرت دیکھیں آپ اس میں خواتین نے بھی حصہ لیا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کردار ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر حضرت یہ ہوا کہ آخر میں مسلمہ بڑی شدید ترین جنگ ہوئی جس میں یہ اجماع ہے صحابہ کرام کا منکرین ختم نبوت کے خلاف. اور اس میں پھر حضرت جو ابو دسمہ ہیں حضرت واشی, انہوں نے اس کو قتل کیا مسلمہ کذاب کو, اور بڑی بھرپور جنگ کے بعد اس میں یہاں تک بھی شاید آتا ہے کتابوں میں کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگ ہوئی اور نہ اس کے بعد. حضرت قرآن مجید نے اس کا ایک لفظ استعمال کیا, اگر میں بھول نہیں رہا آپ میری اصلاح فرمائیے گا, کہ اولی باسن شدیدہ. حضرت وہ شدید جنگ, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے نا جی ان مسلمہ کذاب کے جو تھے نا جی پیروکار, یہ ان پہ مدعا ہے کہ بھئی اتنے وہ شدید. حضرت صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس قدر قربان تھک گئے تھے حضرت لڑ کے, اتنے وہ مضبوط کفار تھے. اللہ رب العزت نے اس میں مطلب کامیابی دی, اور وہ جنگ یمامہ, حضرت یمامہ کا میدان آج بھی وہاں پہ جو خوشبوات ان صحابہ, وہ ریاض سے کوئی 35 میل دور فاصلے پہ ہے, تو وہاں پہ یہ مقام ہے. اور حضرت یہ جی شہداء کی قبور بھی ادھر ہیں, اور آج بھی اسی طرح حضرت وہ خوشبو آتی ہے. حضرت ان حضرات نے جو قربانی دی ہے, اگر ان حضرات کی قربانی نہ ہوتی, میں آپ کو ایمانداری کی بات کہتا ہوں حضرت, آپ پورا لٹریچر کھنگال لیں, اگر جنگ یمامہ میں اللہ نہ کرے اگر اس میں شکست ہو جاتی, حضرت آپ کو روئے زمین پہ شاید اسلام نہ ملتا. یہ صحابہ کرام کی برکت ہے کہ اس جنگ کا ہے. اس کے بعد حضرت پھر جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے تھے, یہ مرتدین تھے, یہ باغی تھے,
ان سب کی سرکوبی ہوئی. سر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اب تک اس دور سے لے کر جنگ یمامہ سے لے کر اب تک جب ہم بیٹھے ہیں جی جی اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے اسلام کی حفاظت کا سبب جو ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ جنگ یمامہ. حضرت بالکل جنگ یمامہ. حضرت مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آج قادیانی اعتراض کرتے ہیں نا ذرا جو ہمارا لبرل اور سوشل میڈیا پہ، حضرت دیکھیں وہ جو مسلمہ کذاب تھا نا، اس کے ہاں اذان ہوتی تھی اللہ، جیسے یہ حضرات اذان دیتے ہیں، وہاں نماز بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا جی، نماز بھی ہوتی تھی. اچھا، اس نے عشاء اور فجر کی نمازیں مطلب کر دیتی ختم. حضرت قرآن مجید کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک اصول ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آدھی باتیں آپ کی اور آدھی اسلام کی، یہ پورے کا پورا آپ کو اسلام جو ہے نا جی اس کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. تو اس وقت صحابہ کا جو اجماع تھا نا جی اس پہ، وہ آج بھی اجماع صحابہ ہے. یعنی ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی تصویر بھی اس کی تصویر. حضرت ہم تو صرف ایک سوال آخری یہ کرتے ہیں قادیانیوں سے، پڑھے لکھے طبقے جو سیکولر جو ان کی پشت پناہی کرتا ہے، کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمہ کذاب کے خلاف جو جد و جہد کی اور جو صحابہ کرام نے کی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے خلاف جنگ، اس مرتدین کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد کیا، کیا یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بات تو ادھر ختم ہو جاتی ہے. اگر کرتے ہیں تو پھر یہ موجودہ دور کے جو منکرین ختم نبوت ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرام. لیکن یہ اسلامی حکومت کا کام ہے. جی الحمد ریاست کا جی ریاست کا. اچھا سر، ایک یہ بات بھی، اس بات کی بھی ذرا وضاحت فرمائیں کہ جیسے ہر مکتب فکر کے اور امت کے مختلف طبقۂ فکر جو تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس عقیدے کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کی اور اپنا اپنا حصہ ڈالا، پہرا دیا سر. بالکل بجا. اور اس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں، بڑے بڑے سر، سارے سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں، سب سرکار کے کلمہ گو ہیں. سر میں اور آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ محمد پہ کسی کا اجارہ تو نہیں. جی 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 بالکل. محبت تو ہر سینے میں ہے. جی جی. اسی طرح سر ہم اور مزے کی بات ہے یہ ہندو کا شعر ہے جی. اللہ اکبر. تو سر یہ حضرت علامہ اقبال سر جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، مفکر پاکستان ہیں، بہت بڑا نام ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں سر کہ پڑھے لکھے طبقہ میں، یعنی جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، بہت اونچے درجے کی عصری تعلیم جن کے پاس ہے، ان میں ختم نبوت کے حوالے سے ان کو رہنمائی کرنے اور ان کو ختم نبوت سمجھانی، یہ میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال سے اللہ نے یہ کام لیا. اللہ اکبر. اور سر لیکن کچھ ہمارے مہربان ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ان کی شخصیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز سر نہیں ہے. صحیح. ہماری آپ کی سرپرستی میں سر وہ چھوٹی سی کاوش جو اولیات کے حوالے سے آئی تھی، اولیات ختم نبوت میں المنتہا کی طرف سے، اس میں بھی سر جو آپ کے جو انگلش کے مضامین ہیں ان کو ہم نے ٹچ کیا اور بتایا کہ آپ کی بڑی خدمات ہیں. ان کا ایک جملہ سر جو ہے مقبول عام ہے، ختم نبوت کے حوالے سے کہہ لیں یا فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کہہ لیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی اسلام اور وطن کے غدار ہیں. جی جی سر یہ جو ان کا ملفوظ مبارک ہے یا ان کا جو قول ہے، ان کو اس ریٹن بھی آپ نے لکھا، جی جی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اس پہ سر آپ کا بھی کام الحمدللہ ہے. اللہ آپ کو خوشی رکھے. جزاک اللہ. حضرت میں طالب علم، آپ ہیں عالم دین. میں طالب علم جو ہے وہ اپنی حضرت جزاک اللہ، میں طالب علم اپنی ایک سطحی جو میری سوچ ہے میں اس کے مطابق ایک عرض کرتا ہوں. جناب حضرت جو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو جو تھوڑا سا ہم نے ان سے جو پڑھا ہے، ان کا فیض حاصل کیا ان کے کلام سے، حضرت ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر پورا دین حضرت قرآن مجید، احادیث مبارکہ، سیرت النبی اور صحابہ کرام، آگے پوری امت حضرت ان سارے حضرات کی جو تعلیمات ہیں، اگر اس کو یعنی پورے قرآن مجید کو، احادیث، اگر تمام کو ذخیرہ، پورے ذخیرہ حضرت، اگر آپ صرف ایک
مختصر شعر میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے جو بانگے درا میں حضرت کا جو جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، حضرت پورا دین اس میں بند کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے سینے میں یہ مطلب نہ جی، میں تو کہتا ہوں حضرت کا جب اذان بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں حضرت، تو اذان کے بعد تبرک کے طور پہ یہ شعر بھی حضرت ان کے کانوں میں آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ اللہ رب جواب شکوہ حضرت کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ یہ حضرت صحابہ کرام سے لے کے قیامت کی صبح پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے لیے کہ اگر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، حضرت اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے حضرت۔ پھر دیکھیں وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اب دیکھیں حضرت، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اچھا حضرت، وہ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک آتا تھا، ان کے ملفوظات میں آتا ہے حضرت کہ وہ رونا شروع کر دیتے تھے، بچوں کی طرح رونے شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت عقیدت والا ان کا موت، حضرت ختم نبوت پہ اس دور میں، جی ٹھیک، علامہ صاحب کے دور میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا نا، اس کو جواب دینے کے لیے اسی لیول کا بندہ چاہیے تھا۔ حضرت یہ حضرت نے اس دور میں مضامین لکھے، میں حضرت عرض کرتا ہوں اسٹیٹس مین میں اور باقی پرچوں میں مضامین لکھے، وہ مضامین لکھے تو جو پڑھا لکھا طبقہ تھا حضرت ہلچل مچ گئی کہ یہ آدمی نے کیا بات کیا کہ ختم نبوت کی، یہ مولوی نہیں ہے، یہ فلاں فلاں۔ انہوں نے تو ایک دین کی ایک مطلب ایک بنیادی چیز بیان کی حضرت، اس پہ جو ان کے سرپرست تھے قادیانیوں کے، اچھا وہ جناب باہر آئے، ان میں جو مین نام تھا وہ پنڈت جواہر لال نہرو کا تھا۔ اس نے ایک مضمون لکھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، فلاں فلاں جو اعتراضات کیے جو سطحی، حضرت اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ان کو خط لکھا جو 1936 میں خط ہے، وہ جی وہ ریکارڈ ہے، حضرت نے اس خط میں لکھا، ساری تفصیل بیان کر کے ایک صفحے کا لیٹر ہے، اس میں ایک جملہ لکھا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اب حضرت دیکھیں غدار کیسے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ان کی ساری کتابوں کو کھنگالا تھا، خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ جو ان کو غدار کہتے ہیں، غدار اس زمرے میں حضرت کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں، اچھا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کے ان اقتباسات کو اور کی اس بات کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیات، یعنی جیسے آپ کہہ لیں وفاقی شرعی عدالت، لاہور ہائی کورٹ، اچھا اس کے بعد کوئٹہ ہائی کورٹ، اس کے بعد کہہ لیں پاکستان کی سپریم کورٹ، ان حضرات نے اپنی ججمنٹس میں یہ کوٹیشن کوڈ کی ہوئی ہے۔ اور حضرت دیکھیں غدار کس طرح ہے، غدار یہ ہیں اسلام کے، یہ غدار یہ ہیں کہ حضرت جو توہین قادیانیوں نے، خود علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس لیے ان سے نفرت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے ایک قادیانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرتے ہوئے میں نے جب سنا، حضرت ان کی توہین جو ہے وہ کیا ہے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا آپ ججمنٹ ہے۔ میں مرزا قادیانی کی جو انہوں نے کتابیں آگے رکھ کر وہ نقل کرنے کے بعد آگے لکھا، اور وہی چیز علامہ اقبال نے پڑھی تھی۔ یہ قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو محمد رسول اللہ ہیں وہ محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب وہ پرانے ہو گئے ہیں، اب دوبارہ جو نیا نبی آیا مرزا قادیانی پھر اتر آئے ہیں، ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ۔ اب اس بنا کی بتاؤ پہ حضرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی رحمت اللہ علیہ انا اعطیناک الکوثر اس پہ اتری، ٹھیک ہے، والضحیٰ یہ بہت یاد۔ اور اسی طرح حضرت وہ جو آپ نے جو اس کا قاضی اکمل کا شعر کا جو ذکر کیا نا کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، نعوذ باللہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کے دیکھو قادیان۔ حضرت یہ باتیں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھی ہیں، اور لکھنے کے بعد کہا ہے کہ اگر آئندہ کوئی قادیانی کلمہ استعمال کرے گا، چونکہ جب آپ کلمہ استعمال کرتے ہیں تو مسلمان کرتے ہیں تو محمد سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب قادیانی کلمہ استعمال کرتا ہے اسلام کے غدار،
جب قادیانی کلمہ استعمال کرتا ہے تو لفظ جو محمد آتا ہے وہ محمد سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، وہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی لیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آئندہ قادیانی نے کلمہ استعمال، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ نے یہ استعمال کیا تو آپ پہ تعزیرات پاکستان کی 295 کے تحت پرچہ درج ہوگا، جس کی سزائے موت ہے، اس لیے کہ یہ توہین رسالت ہے۔ یہ ہے وہ غداری والا جو علامہ اقبال نے کہا کہ اتنا مفکر آدمی، اتنا تدبر، ظاہر ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، جیسے آپ نے ابھی کوٹ کیا کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے قادیانی کو خود دیکھا، سنا جی کہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی ہے۔ تو مطلب ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور مطالعے کے بعد انہوں نے یہ ججمنٹ دی۔ بالکل بھیا، بالکل بالکل، اور حقیقت ہے یہ حضرت ان کا یہ ایک جملہ جو ہے نا حضرت کا، یہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے۔ اللہ سر، آج کل 2-3 گزشتہ سالوں سے یہ آواز زیادہ ہمیں سنائی دی جا رہی ہے، پہلے تو کم تھی، اب میرا خیال ہے اس میں تیزی آ گئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ جی ایسی بات ہے نا، علمی حلقوں میں بھی اور اوپر لیول تک، اب لیول تک یہ بات کی جا رہی ہے۔ بالکل، اور ہم نے آپ جیسے بزرگوں سے سنا بھی اور کچھ نہ کچھ پڑھا بھی کہ یہ جو فتنہ قادیانیت ہے شروع سے لے کر اب تک ان کا اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ لنک اور گٹھ جوڑ ہے، یعنی اسرائیل مکمل ان کی سرپرستی کر رہا ہے ابھی تک بھی۔ اس پر سر آپ سے اللہ نے یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت لی، ویسے تو آپ کی سر درجنوں کتابیات ختم نبوت میں سر ہم دیکھیں تو 50 کتب اور رسائل تک آپ کی کتابیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں۔ ابھی یہ جو تازہ کتاب سر آپ کی قادیانی اسرائیل گٹھ جوڑ، اگر میں آپ سے سر یہ عرض کروں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ان شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے اگر اس کتاب کا خلاصہ سر کوئی 3-4-5 منٹ میں ہو تو نہیں سکتا، لیکن آپ کچھ نہ کچھ ضرور وضاحت کریں کہ قادیانیت کا اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں، میں اس سے پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ہم اس کال کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار۔ حضرت علامہ صاحب نے جو اس دور میں ایک بڑا ان کا شہرہ آفاق جو مقالہ شائع ہوا اس دور میں اسٹیٹسمین میں، اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ جو قادیانیت ہے یہ یہودیت کا چربہ ہے، یہ یہودیت کی کاپی ہے، سیکنڈ کاپی۔ جی حضرت اس میں اب ظاہر ہے مختصر وقت میں یہ ساری ہم یہ سمجھتے رہے ساری زندگی کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، لیکن حضرت دیکھنا یہ ہے، میں صرف 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا حضرت، اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شک۔ قرآن مجید میں حضرت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، حضرت ان کا نام جو ہے نا وہ 4 دفعہ لفظ محمد آیا اور 1 دفعہ احمد آیا، 5۔ حضرت ان کا جو عیسیٰ کا جو لفظ ہے حضرت عیسیٰ وہ حضرت 26 مرتبہ ہے۔ حضرت پوری آپ انجیل کھنگال لیں، پوری بائبل کھنگال لیں، کسی بھی چیپٹر کا نام جو ان کو انہوں نے صورتیں کہتے ہیں، کسی بھی چیپٹر کا نام حضرت مریم علیہ السلام پہ نہیں ہے۔ حضرت ہمارے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام پوری سورت مریم ہے۔ حضرت اگر کوئی آدمی تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ 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 کہے گا نا تو حضرت سامعین میں سے کوئی آدمی اٹھے گا، مسلمانوں سے میں اٹھے گا جی، اور کہے گا جی ان کے ساتھ حضرت لگائیں اور آگے علیہ السلام لگائیں۔ حضرت آپ قادیانیوں کو لٹریچر کھنگال لیں، میں صرف ایک کتاب کا نام لیتا ہوں، انجام اتم۔ حضرت جب ہم نے یہ کتاب 1990 میں 89 میں غالباً 1989 پھر 90 میں وہ ججمنٹ آئی ہے، 90 میں یا 91 میں ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ حضرت وہ ججمنٹ آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کی کہ انہوں نے بھی اس کا تجزیہ کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں، قادیانی ہمیں یہ بتائیں کہ جس کو آپ نعوذ باللہ نبی مرزا قادیانی مانتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یہ اسلام کا فلاں ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بدتمیزی، جو
اتنے گندے اور ان کے جو عبارات میں ہیں وہ حضرت کوئی آدمی اس کا ایک جملہ نہیں سن سکتا. حضرت یہ سارے جملے، یہ ساری تحریرات، یہ سارے حملے ان کی ذات پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ، یہ سارے گستاخانہ عقیدے جو ہیں اب بھی وہ کرتے ہیں. حضرت یہ سارے کے سارے یہودیوں کے، اور میں سارے اس میں بیان کیے ہیں حضرت یہ سارے. اب آپ یہ دیکھیں کہ قادیان یہودی جو ہیں وہ ان کی سرپرستی اس لیے کرتے ہیں کہ پوری ورلڈ میں جہاں جہاں قادیانی ہے وہ اسرائیل کے جو موقف ہے اس کو وہ پورے دنیا میں پھیلائے، سپورٹ کرے، تقویت دے. اب آپ دیکھیں 1970 میں قریب 1970 کے قریب ایک یہودی نے کتاب لکھی اسرائیل اے پروفائل. اس میں حضرت اس نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کی فوج میں 600 قادیانی ہیں. حضرت وہاں تو ہاں جی 600 اس وقت کیا. حضرت اب دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب آپ مجھے بتائیں حضرت اس وقت ہماری جو معلومات ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وہ اسرائیل کی فوج میں شامل ہیں، اور ان کی فوج میں یہ حضرات جو ہیں یہ مسلمانوں پہ، فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس میں قادیانی برابر کے شریک ہیں. حضرت یہ انگلینڈ کا جو کابینہ کا جو لارڈ طارق ہے، آپ اس کا گوگل میں جا کے اس کا سارا پڑھ لیں. اس نے وہ دورہ کیا ہے اور اس نے موجودہ جو تناظر میں اس نے اسرائیلی حکومت کی حمایت کی ہے، اور یہ کہتے ہیں حقیقی اسلام، یہ اپنے آپ کو حقیقی اسلام کے. انہوں نے وہ اس کی اسرائیلی صدر کی، اسرائیلی حکومت کی جو فلسطینیوں پہ حملے ہو رہے ہیں اس کی مکمل طور پہ حمایت کی اور فلسطینیوں کی مذمت کی. یہ لارڈ طارق، یہ اب کی بات ہے حضرت. اس کے بعد حضرت کریم الدین ایک آدمی ہے، وہ بھی قادیانی جماعت کا سرکردہ ہے اور وہ بھی بین الاقوامی عدالت میں کسی اچھے عہدے پہ ہے. اس نے بھی جا کے حضرت یہ جا کے ان کی سپورٹ کی ہے اسرائیل کی. حضرت یہ لارڈ طارق کی اور یہ کریم الدین کی ایسے نہیں آئی سپورٹ، اس کے پیچھے خلیفہ ہے، قادیانی جماعت کا نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور، اس کی شے ہے. اس کے اگر حضرت یہ ایسا بیان دیتا ہے تو قادیانی جماعت کو چاہیے تھا کہ اگر وہ ریئل اسلام ہے تو اس کو اپنی جماعت سے نکالتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرت ان کے جو ڈانڈے ملتے ہیں وہ یہودیت سے ملتے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے غزہ کے مسئلے پہ، حتیٰ کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی 1-2 دفعہ مذمت کی ہے. لیکن حضرت آپ کو یہ قادیانی جماعت کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی ان کی مذمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ ان کے لے پالک ہے. اللہ اکبر. سر اس طرح تو جو حقائق آپ بیان فرما رہے ہیں اس سے تو میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی اور جو لوگ اسپیشلی طور پر اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بالکل کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ان کا قادیانیت کا اسرائیل کے ساتھ مطلب ہے کیا. حضرت آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کسی مسلمان کو خواہ وہ نام نہاد ہو یا جو بھی ہو، اسرائیل میں اسے تبلیغ کرنے کی، ادارہ قائم کرنے کی اس کو اجازت نہیں. حضرت حتیٰ کہ اس کو بزنس کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ قادیانی واحد گروہ ہے پوری دنیا میں جس کو مسلمان اپنے سے علیحدہ سمجھتے ہیں. یہ قادیانیوں کو اسرائیل میں ان کا باقاعدہ مشن موجود ہے حیفا کے مقام پہ. باقاعدہ اس کا حضرت وہ بنتا ہے، اس کا بجٹ اجلاس ہوتا ہے، سارے اجلاس ہوتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں. حضرت وہ کس کو تبلیغ کرتے ہیں؟ سوچا جائے کہ وہ یہودیوں کو تو کرتے نہیں، وہ وہاں پہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو وہاں جو جاتے ہیں سروس کرنے، ان کو تبلیغ کرتے ہیں. حضرت یہ شیزان جو کمپنی ہے اس کا آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس کا وہاں پہ بھی پلانٹ ہے تل ابیب میں. اچھا جی حضرت، اور وہاں یہ مصنوعات تقسیم کرتے ہیں، فروخت. حضرت کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو اسپیشلی طور پہ اجازت ہے. یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی جو ہیں وہ قادیانیوں کے سرپرست ہیں. سر 1 منٹ میں سر یہ بتا دیں صرف
کہ یہ کب سے ان کا ہے جی معاملہ دیکھیں قادیانیت کا اور اسرائیل؟ جی حضرت یہ تو پارٹیشن سے پہلے سے ہے یا بعد میں؟ حضرت یہ تو آپ ریکارڈ دیکھیں، آپ قادیانیوں کا ریکارڈ دیکھیں، ان کے حضرت ایک کتاب ہے، میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور فورن مشنز، انہوں نے پوری دنیا کے کتاب حضرت ان کی جو ربوہ سے شائع ہوئی جناب نگر سے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے وہ امریکہ میں کب گیا، انگلینڈ میں کب گیا، یونان میں کب گیا، جرمنی میں کب گیا، گھانا میں کب گیا، فلاں میں کب، اسی میں حضرت اسی کے صفحہ نمبر غالباً 52 میں کہ یہ اسرائیل میں ہم کب گئے، حضرت یہ تو 1916 میں گئے ہوئے اللہ، اس وقت سے حضرت یہ تبلیغ مطلب مشن، لیکن حضرت اس کا مشن نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے جو کلیدی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حساس عہدوں پہ، وہ معلومات دیکھیں حضرت، ایک بات یاد رکھیں، ہر قادیانی جو ہے وہ پہلے قادیانی اپنا مرزا مسرور جو اپنا خلیفہ نام نہاد، یہ پہلے اس کا پابند ہے اس کی بات کا، اس کے بعد وہ پاکستانی ہے یا مسلمان جو بھی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں، حضرت یہ یہاں سے حساس معلومات لے کے وہاں پہنچاتے ہیں، ورنہ حضرت آپ زاہد ملک صاحب کی کتاب دیکھ لیں، میں نے اس میں درج کیا ہے کہ ہماری جو معلومات ہیں ایٹم بم کے بارے میں حضرت وہ یہاں سے لیک ہوئی ہیں، اور وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے تھرو لیک ہوئے ہیں جو اس کے شاگرد تھے وہاں بیٹھے، اور وہ وہاں تک پہنچی ہیں یہودیوں تک جنہوں نے ایٹم بم کا دھماکہ کرنے سے پہلے ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ نے تو ایٹم بم بنا لیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بنایا، وہ ایک کمرے میں لے گئے، وہاں ماڈل پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ماڈل ایز اٹ از ماڈل، یہ بڑے حیران ہوئے، نیاز نائک جو وزیر خارجہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارا جو وفد تھا پاکستانی، یہ کہاں سے آ جی گئے تو یہاں یہ کہاں سے آئے حضرت، یہ جب شرمندہ ہو گئے مطلب کہ بھی ساری معلومات ان کے پاس، حضرت یہ کمرے سے جب باہر نکلے تو باہر دیکھا تو ڈاکٹر عبدالسلام کھڑا تھا، اب اس کو یا ہم پہ یہ کر رہے ہیں جناب یہ پاکستانی ہے، حضرت اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ غدار ہے، ملک کے بھی غدار ہے اور اسلام کے بھی غدار۔ حضرت میں آپ کے ادارے کو، آپ کے اس چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کی مطلب زیادہ سے مطلب ایک لوگوں کو اس کو آگہی مل رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس پہ اگر ٹائم ملا تو ہم اس پہ ایک بھرپور ایک پروگرام کر دیں۔ جی بہتر سر، بہت ٹائم آپ کا لیا، بس آخری سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ اس وقت موجودہ دور میں جب ہم سانس لے رہے ہیں سر، تو ویسے تو آپ کی کتب میں ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ کافی حد تک کہ ہمیں کس طرح مکتبہ فکر کو اور مختلف جو شعبہ جات کے لوگ ہیں ان کو کیسے وہ کام کریں اس موضوع پر، اپنی جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں، جس عہدے پر بھی بیٹھے ہیں، تو سر بطور امت جو ہے وہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور موجودہ دور میں ہمیں کس قدر اور کس نہج کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب، میں اس بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی کہ یہ پوری امت کا کام ہے، بالکل، یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں۔ دیکھیں حضرت، جی حضرت دیکھیں حضرت، وہ جو اس کو یاد کیجئے گا وہ مکالمہ جو حضرت امام مالک سے پوچھا تھا ہارون رشید نے، جی ٹھیک، کہ اگر روئے زمین پہ توہین رسالت ہوتی ہے تو امت جو ہے کیا کرے، امت کیا کرے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا تھا امت اس کا بدلہ لے، جی ٹھیک، اگر انہوں نے کہا اگر نہ کر سکے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، تو فرمایا کہ امت کو مر جانا چاہیے۔ اللہ حضرت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی امت کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی امتی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت لینی ہے، اللہ حضرت اسے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا پڑے، بلکہ میرا خیال سر شارٹ راستہ اگر آپ اس کو شارٹ حضرت شارٹ کٹ راستہ شفاعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی یہ ہے۔ حضرت دیکھیں آپ، یہ امت کے مختلف طبقات ہیں، مثلا ہمارے ہاں مشائخ حضرات ہیں، مشائخ عظام، پیران عظام، حضرت ان کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں، میری ان سے درد مندانہ آپ کے پروگرام کی وسادت سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے پروگرام جو کرتے ہیں معمول کے مطابق جو آپ کے شیڈول ہے ضرور کریں، لیکن آپ صرف یہ کام کریں کہ اس عرس کی تقریبات میں صرف ایک مقرر کو 1 گھنٹے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے اہمیت اور فضیلت کے لیے آپ اس کا خطاب بنوا دیں، کروا دیں، تاکہ جو آپ کے مریدین آئے ہوئے ہیں ان کو یہ پیغام، حضرت علماء کرام کو چاہیے کہ وہ مہینے میں کم از کم 1 خطبہ تو حضرت اس پہ دے سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو اس
اساتذہ کرام ہیں، ان کو چاہیے، ان کی ڈیوٹی حضرت کہ اسکولز میں، کالج میں، نجی یونیورسٹیز میں حضرت اس میں جا کے یہ اپنے جب لیکچر شروع ہوتا ہے، پڑھائی شروع کرتے ہیں ٹیچر، تو اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 معلومات عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں دیں حضرت۔ اسی طرح ہماری خواتین ہیں، خواتین کا ایک مطلب ایک بہترین رول ہے اس معاشرے میں، اس موضوع میں بھی ہے سر؟ جی حضرت، جی تو حضرت اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن حضرت ام عمارہ رضی ان کی طرف دیکھ کے مسکرائیں، ان کو گلے لگائیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، تو ان کو چاہیے حضرت کہ وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے اگر خواتین قادیانی خواتین جھوٹے مدعی نبوت کی جھوٹی نبوت کے لیے اگر وہ گھر گھر جا کے تبلیغ کر سکتی ہیں تو ہماری بہنیں بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہماری جو بیٹیاں کالج کی تو جماعتیں جی حضرت، ہماری جو بیٹیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اگر ان کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آگہی نہیں ہوگی تو حضرت کیا ہوگا کہ وہ اگر شادی کئی لڑکوں سے فریب میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد بڑا کام خراب ہوتا۔ اسی طرح صحافی حضرات ہیں، وکلاء ہیں حضرت، وکلاء کو چاہیے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو مرضیوں کے جو ختم کیس آتے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مفت کیس لڑیں۔ ججز حضرات کا حضرت فرض بنتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہ کریں، وہ جو قانون ہے، جو انصاف ہے، جو چلان ہے، جو اس کے مطابق وہ ہم انصاف مانگتے ہیں، وہ انصاف۔ اس طرح حضرت یہ کلیدی عہدوں پہ ڈی سی او ہے، ڈی پی او ہے حضرت، جب ہم کیس کروانے جاتے ہیں تو یہ تھانے دار، یہ پولیس والے بدتمیزی کرتے ہیں حضرت۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پوری تفتیش کریں، پوری تحقیق کریں، اگر کسی جگہ پہ کسی قادیانی نے آئین اور قانون کی وائلیشن کی ہے تو آپ اسے قانون اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ کریں۔ اسی طرح شاعر حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں۔ آخری بات حضرت، یہ جو مخیر حضرات ہیں، اگر حضرت یہ خود جہاد نہیں کر سکتے، یہ خود تقریر نہیں کر سکتے، تحریر نہیں کر سکتے، میدان میں نہیں آ سکتے، تو حضرت ان کا جو پیسہ ہے اس تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے دیکھیں حضرت، آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں پہ یہ آگہی جا رہی، ان کا ایمان بچے گا۔ تو مخیر حضرات کو چاہیے کہ آپ جیسے حضرات کی وہ سرپرستی کریں، آئیں اور اپنا کنٹریبیوشن کریں اور اس چراغ کو آگے جلاتے جائیں، اور شمع کی جتنی روشنی آئے گی اور اس کا اجر آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا قیامت والے دن۔ امت کا کوئی فرد حضرت نہیں رہنا چاہیے کہ جو اپنی ذمہ داری سے بھاگے نہ، وہ اس ذمہ داری کو پوری کرے، ادروائز حضرت وہ یہ کلیم نہ کرے کہ میں قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت لے لوں۔ اللہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو سے ہمیں نوازا، بڑے ریفرنسز کے ساتھ، آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت متین خالد صاحب نے انتہائی جاندار اور بڑے حقائق سے بھرپور گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، فضل میں، عزتوں میں، مزید قلم میں برکتیں عطا فرمائے۔ المنتہا یوٹیوب کے جو چینل ہے، المنتہا آفیشیل نیٹ ورک سے ہم اس پروگرام کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست بھی ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، اور تاکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اسپیشلی طور پر آپ تک ہماری یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تشریف فرما ہیں صاحبزادہ غلام قادر ساکی صاحب، آپ بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اسی موضوع کے حوالے سے ہی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا یا رب کیا یا جم، کیا یا رب کیا یا جم، سب ہیں زیر نگین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔